دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا عام لوگوں کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے. یہ دین کے اللہ نے بعض احکامات کو کرنے کا حکم دیا، بعض احکامات کو نہ کرنے کا حکم دیا. آج ہم بہانہ لگاتے ہیں کہ نہیں جی بیمار ہو جائیں گے، فلاں کام کریں گے تو تکلیف ہوتی ہے. جب انسان ذہن بنا لینا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے، پھر تکلیف نہیں ہوتی. آج کہتے ہیں جی یہ نشئی ہے، نشہ چھڑائیں گے تو یہ مر جائے گا. نشہ نہیں چھوٹتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مریض خود نشہ چھوڑنا نہیں چاہتا. صحابہ کی زندگی پڑھو، شرابی تھے، شرابیں پیتے تھے. اکثر صحابہ، شراب حلال تھی، پیتے تھے. مدینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت کا فیصلہ نازل ہوا. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت تھی تو میں صحابہ کو شراب پلا رہا تھا. دعوت میں شراب چل رہی تھی تو ایک بندہ باہر سے گزرا. اس نے کہا لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب حرام کر دی گئی. تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ جا کے نبی سے پوچھیں آیا حکم نازل ہوا نہیں ہوا، یا تھوڑی پی سکتے ہیں زیادہ نہیں. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی محفل میں صحابہ نے مجھے حکم دیا. بچے کام کرتے ہیں، بڑے تو نہیں کرتے، تو یہ خدمت کر رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے. صحابہ نے حکم دیا یہ مٹکے شراب کے اٹھاؤ تو گلیوں میں پھینک دو. یکدم صحابہ نے شراب چھوڑ دی. میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ کوئی صحابی بیمار ہوا ہو. دائمی شراب پینے والے لوگ جو شرابی تھے، صبح شام شراب پیتے تھے، حلال شراب تھی، ایک نمبر اپنی ذاتی تیار کردہ شراب ہوتی تھی. کھجوروں سے، انگوروں سے عمدہ شراب تیار کرتے تھے. لیکن جب چھوڑی، نیت تھی کہ نہیں پینی، تو میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ کسی صحابی کے سر میں بھی درد ہوا ہو. جب گناہ انسان چھوڑتا ہے تو رب کی مدد آتی ہے، لیکن اپنی نیت ہو کہ میں چھوڑوں گا. جب مریض اپنی نیت کرے گا میں نے نشہ نہیں کرنا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ نیت کرے گا کہ آج کے بعد نشہ نہیں کرتا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف تب ہوتی ہے دوسرے زور لگاتے ہیں چھڑانے کے لیے، وہ نہیں چھوڑنا چاہتا. دوسرے زور لگاتے ہیں، ماں باپ علاج کرواتے ہیں، بھائی مجبور کرتے ہیں، وہ خود گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا. تو صحابہ کرام نے بہت سے گناہ ایسے تھے جن کو وہ ہمیشہ کر رہے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا تو انہوں نے اس کے بعد نہیں کیا، بالکل چھوڑ دیا. اور صحابہ کے شاگرد بھی ایسے تھے. آج ہمارے سامنے قرآن بیان کیا جاتا ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے تو ہمیں الٹا مذاق اڑاتے ہیں. عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو غلط کہنا دور کی بات ہے. ہم کہتے ہیں مولویوں کی باتیں. آگے سے یہ نہیں کہتے کہ چل یار مولوی صاحب نے قرآن بیان کیا ہے، یا مولوی صاحب نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کیا، مسئلہ بیان کیا، مولوی کو تجھ سے کیا نفع ہے؟ اگر تو عمل کرے گا تو مولوی کو پیسہ ملے گا، نہیں کرے گا تو مولوی کا کیا نقصان ہوگا؟ لیکن ہم آگے سے کیا جواب دیں؟ او جی مولویاں دی گلا نہیں. صحابہ کے شاگرد ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کان میں پڑتے تو سارا کچھ چھوڑ دیتے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے. ایک غریب کے ایک مالدار نے، سردار نے دان توڑ دیے. کسی بات پر لڑ پڑے، دان ٹوٹ گئے. اب وہ مالدار تھا، سردار تھا. عدالت میں فیصلہ گیا، قاضی نے حکم دیا راضی کرو، نہیں تو تیرے دان توڑے جائیں گے. اس بندے کو ہر طرح کی پیشکش کی گئی کہ جتنا مرضی مال لے لے، ایک دان کے بدلے 5 اونٹ ہیں. اس نے کہا 5 اونٹ نہیں، جتنا 100 اونٹ ایک دان کے بدلے دیتا ہوں، جتنا مال چاہتا ہے دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں، مجھے قصاص چاہیے، میرے دان ٹوٹیں تیرے دان بھی توڑے جائیں. اب جب یہ بڑے بندے کا کیس تھا تو مشہور ہو گیا. بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک چلی گئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلب کیا اور اس بندے کو سفارش کی. اسلامی نظام تھا، سفارش کر سکتے تھے، زبردستی نہیں. آدھی دنیا سے زیادہ پر امیر معاویہ حکمران تھے، لیکن ظلم نہیں کیا. عدالت کے فیصلے کو، دین کے فیصلے کو رد نہیں کیا. سفارش کی کہ میں کہتا ہوں تجھے جو چاہیے، میں آدھی دنیا کا حکمران ہوں، جتنی سلطنت کہتا ہے دیتا ہوں، اس کو معاف کر دے. اس نے کہا نہیں، دان توڑے جائیں گے. تفسیر ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ والے نے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا.
جب اس کو دان توڑنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، کافی مجمع جمع ہوا، لوگوں کے سامنے سزا دی جاتی تھی۔ اسلام کا اصول ہے میدان کے بیچ میں کھڑا کرو، پوری دنیا تماشا دیکھے۔ جب اس کو لے کے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون قابو آیا؟ کیا جرم ہے؟ کیا سزا ہے؟ لوگوں نے بتلایا اس بندے کے دان ٹوٹ گئے تھے اور یہ معاف نہیں کر رہا، تو اس بندے کے دان توڑے جا رہے ہیں۔ ہر طرح سے کوشش کی لیکن یہ نہیں مانا، تو آخری فیصلہ یہ ہوا کہ آج اس کے دان میدان میں لے کے جا رہے ہیں، وہاں توڑیں گے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بدلہ لینے پر قادر ہو اور معاف کر دے، کل میدان حشر میں اللہ اسے معاف کر دے گا۔ وہ بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا، اے ابو درداء، تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا؟ انہوں نے کہا، ہاں میں نے خود سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدلہ لے سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، کل میدان حشر میں اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ انہوں نے کہا، جا، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ حدیث سنی، ادھر ہی اس نے کہا، اے ابو درداء، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، تو جاؤ، میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا۔ آج ہم قرآن و حدیث سنتے ہیں تو ایسے عمل کرتے نہیں کرتے۔ تو کوشش انسان کرے کہ روزانہ ہمارے لیے، جس طرح ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنی ہے، گھر لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں، کچھ تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنی بڑھاپے کو سکون سے گزارنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بڑھاپے میں ہوگا کیا، لیکن کوشش ہوتی ہے جمع کرتے ہیں۔ تو جس طرح بڑھاپے کو پرسکون بنانے کے لیے تھوڑی سی فکر کرتے ہیں، تو اسی طرح تھوڑی سی فکر ہم کر لیں آخرت کے لیے بھی، کہ جہاں جا کے ہم نے واپس نہیں آنا، قبر میں چلے جانا ہے، اگلے جہاں میں چلے جانا ہے، تو روزانہ کچھ نہ کچھ نیک اعمال انسان کرے، انسان ذکر کرے، درود پاک پڑھے، استغفار پڑھے، کوشش کرے مکمل نمازیں پڑھنے کی، نہیں تو روزانہ 2-4 تو ضرور پڑھے۔ صدقہ خیرات انسان جتنی توفیق ہے وقتاً فوقتاً اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کرتا رہے۔ جس طرح دنیا کے سکون کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، تو اس سے آدھے درجے کی آخرت کے لیے بھی ذہن میں ہو کہ میں نے وہاں جانا ہے، اس کے لیے بھی میں تھوڑا تھوڑا جمع کرتا رہوں۔ دنیا کا سکون رب کی مرضی ہے، نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن جو آخرت کے لیے جمع کریں گے وہ یقین ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو مرد عورت نیک کام کرے گا، اللہ نے فرمایا لا اضیع عمل عامل منکم، میں تمہارا نیک عمل کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا میں تو کتنے ہی لوگ ہیں، مالدار ہیں، لیکن بڑھاپے میں جاتے وقت ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ دنیا میں سکون ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں سکون ضرور ملے گا جو اللہ کے لیے نیک اعمال کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میں نیک اعمال ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا، اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔